مجھے قابل فخر پاکستانی شہری، پاکستان کے مایہ ناز فوجی کی بیٹی اور آرمی چیف جنرل آصف نواز جنجوعہ کی پوتی ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ ایک معزز گھرانے کی بڑی بیٹی، بہن، بیوی اور ایک ماں۔ میرا نام ختیجہ شاہ ہے اور میں 9 مئی 2023 کے احتجاج میں پرامن طور پر شرکت کرنے کی پاداش میں سینٹرل جیل کوٹ لکھپت لاہور میں 4 ماہ سے زائد عرصے سے نظر بند ہوں۔ میں نے اپنے ضمیر کی سچائی اور اپنی بے گناہی پر پختہ یقین کے ساتھ رضاکارانہ طور پر اپنی گرفتاری پیش کی۔ میں نے اس امید پر اسیری برداشت کی ہے کہ انصاف ہوگا اور میں اپنے پیاروں سے جلد ملوں گی۔ میں نے صبر و استقامت سے ایک کے بعد ایک سماعت کا انتظار کیا، ایک کے بعد ایک ضمانت مسترد ہوتے دیکھی، ایک کے بعد ایک جھوٹا مقدمہ بنتے دیکھا، گھناؤنے نے الزامات کا لامتناہی سلسلہ دیکھا۔ میں اب بھی اس امید کے ساتھ انتظار میں ہوں کہ میری سچائی اور بے گناہی اللہ تعالیٰ کی رضا سے ثابت ہو کر رہے گی۔ مجھے اپنے ملک کے عدالتی نظام اور اعلیٰ اداروں پر اعتماد ہے، جیسا کہ ہر شہری کو ہونا چاہیے کہ وہ عدل و انصاف کی فراہمی کے ذریعے قانون کی حکمرانی قائم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ میں ان تمام محبتوں اور تعاون کی شکر گزار ہوں، ان دعاؤں کی مشکور ہوں جو مجھے پاکستان میں اور بیرون ملک پاکستانی عوام کی طرف سے ملی۔ آج میں سینٹرل جیل لاہور سے یہ خط اپنے ساتھ موجودہ دیگر بے گناہ خواتین کی طرف سے لکھنے پر مجبور ہوں جو میری طرح 9 مئی سے جڑے واقعات کی پاداش میں قید ہیں۔ ان اسیر خواتین کا باہر کی دنیا سے رابطہ نہیں اور یہ اپنی حالت زار اور اپنی آپ بیتی دنیا کو سنانے سے قاصر ہیں۔ ان کے خاندان ان کے بغیر کاروبار زندگی کو چلانے کے لیے کوشاں ہیں جو بنا ان کے درہم برہم ہیں۔ میرے ساتھ مقید خواتین کو نامساعد حالات کا سامنا ہے اور وہ منتظر ہیں کہ ان کی حالت زار کی کہانی روزن زندہ سے باہر پہنچے، دنیا نوٹس لے اور ان کی رہائی کے اسباب ہوں۔ قید میں یہ صرف 18 خواتین نہیں، وہ 18 گھر، وہ 18 خاندان اور لاتعداد زندگیاں ہیں جن کا خاندانی نظام درہم برہم اور نظام زندگی گویا تھم سا گیا ہے۔ میں تمام 18 دل دہلا دینے والی کہانیاں تو نہیں، البتہ گزرتے دنوں کے ساتھ سامنے آتے دردناک حقائق چند آبیتیوں کی شکل میں بیان کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ وقت کا تقاضا ہے کہ ہم سب اپنے اندر موجود انسانی ہمدردی اور انسانیت کے سارے تقاضوں کو ایک ہو کر اجاگر کریں۔ افشاں طارق ایک خاتون خانہ ہے جن کا ایک ہی بیٹا ہے۔ یہ خاندان مختصر اور محدود ذرائع کے ساتھ گزارا کرتا ہے۔ افشاں 2 ماہ سے قید ہے اور 2 ماہ سے ان کے بیٹے نے گھر کا پکا کھانا نہیں کھایا ہے۔ اس کی آنکھیں ہمیشہ آنسوؤں سے نم رہتی ہیں۔ فرزانہ خان 5 بچوں کی ماں ہے۔ انہوں نے ساری زندگی اپنے خاندان کی کفالت کے لیے کام کیا۔ وہ ایک کیفے کی مالک ہیں۔ ان کی 2.5 ماہ کی اسیری سے نہ صرف ان کی اولاد بلکہ کام بھی بے حد متاثر ہوا ہے۔ فرزانہ پر بے حد دباؤ ہے، لیکن وہ ایک دلیر اور حوصلہ مند شخصیت ہے۔ وہ نہ صرف جیل میں پی ٹی آئی کی خواتین بلکہ عام قیدیوں میں بھی امید کی کرن اجاگر کرتی ہیں۔ وہ ہینا خان 4 چھوٹے بچوں کی ماں ہے۔ ان کی سب سے چھوٹی بیٹی 3 سال کی ہے، سب سے بڑی بیٹی 12.5 سال کی ہے۔ روہینہ کا خاندان پاکستان میں نہیں اور نہ ہی کوئی ان کے بچوں کی دیکھ بھال کرنے والا ہے۔ ان کی بمشکل 9 عمر بیٹی اپنی 3 سالہ بہن کی دیکھ بھال کر رہی ہے جو ماں سے جدائی کی وجہ سے کھانا پینا تک چھوڑ چکی ہے۔ روہینہ ہر پیر کو جیل میں اپنی 3 سالہ بیٹی سے لوہے کی جالی کی آڑ میں ملتی ہے۔ ان کی بیٹی اپنی انگلیاں لوہے کی باریک خالی جگہوں سے چھوتی ہے اور روہینہ اپنی انگلی سے بیٹی کا لمس محسوس کرتی ہے۔ اسی طرح جیل میں ہم اپنے پیاروں کے ساتھ رابطہ استوار کرتے ہیں۔ ہم سلاخوں کے پار اپنوں کی جدائی میں تڑپتے ہیں لیکن مجبور ہیں۔ شہربانو گوچانی 3 بچوں کی ماں ہے۔ میری طرح ان کی سب سے چھوٹی بیٹی کی عمر 5 سال ہے۔ شہربانو کو بیٹی کی 5ویں سالگرہ سے 1 دن پہلے گرفتار کیا گیا۔ جب سے شہربانو کو اٹھایا گیا تھا ان کی بیٹی نے بولنا بند کر دیا ہے۔ وہ بستر پر لیٹی اپنی گڑیا کو پکڑے اپنی ماں کے واپس آنے کا انتظار کر رہی ہے کہ کب ماں آئے اور کب اسے واپس اپنا بچھڑا ہوا تھا۔ عالیہ حمزہ پی ٹی آئی کی سابق رکن پارلیمنٹ ہے۔ ان کی 3 بیٹیاں ہیں جنہوں نے 9 مئی کو اپنی ماں کو گھر سے گھسیٹتے ہوئے لے جاتے دیکھا۔ ان کے گھر کی چادر 4 دیواری کو پامال کیا گیا، دروازے اور کھڑکیاں توڑ دی گئیں، ذاتی سامان ضبط کر لیا گیا۔ عالیہ کو سر پر ایک کاری زرد کی وجہ سے بائیں آنکھ کی بینائی میں مستقل دھندلاہٹ محسوس ہوتی ہے۔ عالیہ کی بڑی بیٹی کا عزم اس سال امریکہ میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا تھا، لیکن وہ اپنی ماں کی قید کی وجہ سے جانے سے قاصر ہے۔
ان کے شوہر حال ہی میں کینسر سے نبرد آزما ہو کر اکیلے ہی اپنی لڑکیوں کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ عدالت اور جیل کے چکر بھی لگاتے ہیں۔ اس آزمائش کا بوجھ ان کی پہلے سے ہی نازک صحت پر اثر انداز ہو رہا ہے۔ میری اپنی بیٹی میرے بغیر پریشان ہے، وہ 5 سال کی ہے۔ میں نے اس ننھی جان کو خود سے کبھی دور نہیں کیا۔ تالیہ اپنی زندگی کی تمام ضروریات کے لیے مکمل طور پر مجھ پر منحصر ہے، جیسا کہ اس کی عمر کے تمام بچے۔ تقریباً 150 دن پہلے میں جیل میں آنے سے پہلے کبھی اس سے جدا نہیں ہوئی۔ میں نے تالیہ کو جان کر آرام سے سوتا چھوڑ دیا کہ اس کی ماں اس کے پاس ہی تو ہے۔ جب میں نے اسے قید کے 70 دن بعد پہلی دفعہ دیکھا تو ہم لوگ بالکل ٹوٹ سے گئے، جدا ہونے سے خوفزدہ۔ جب اس کے جانے کا وقت آیا تو وہ جانے سے انکار کرتے مجھ سے لپٹ گئی۔ اس نے مجھ سے منت کی کہ اسے اپنے ساتھ لے جاؤں۔ میں نے بطور ماں کبھی اتنا بے بس اور دل شکستہ محسوس نہیں کیا۔ وہ اب مجھ سے ملنے ہفتے میں 2 بار عدالت آتی ہے۔ وہ 20 منٹ کے مختصر وقفے میں بار بار مجھ سے پوچھتی ہے، کیا آپ آج میرے ساتھ گھر چلیں گی؟ میں آنسو روکتے ہوئے اس سے کہتی ہوں، آج نہیں ٹالی۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ کون سی گاڑی مجھے عدالت لے کر آتی ہے۔ آخرکار میں نے اسے جیل کی وین دکھائی۔ تالیہ دیکھو، یہ بہت اچھی بس ہے، یہ رولر کوسٹر میں بیٹھنے کی طرح ہے۔ وہ مسکراتی ہے، وہ مسکراہٹ جو میں دیکھنا چاہتی ہوں، لیکن وہ مجھ سے پوچھتی ہے، کیا میں بھی اس میں آپ کے ساتھ چل سکتی ہوں؟ مجھے تکلیف ہوتی ہے جب میں اسے بتاتی ہوں کہ نہیں، اس میں صرف مجھے بیٹھنے کی اجازت ہے، لیکن میں مزید کہتی ہوں، بہت جلد میں آپ کے ساتھ اپنی کار میں گھر جاؤں گی۔ تالیہ میرا انتظار کر رہی ہے۔ میرے 9 عمر بیٹے جنہیں اسکول میں ہونا چاہیے ATC میں میرے انتظار میں بنا تھکن کھڑے رہتے ہیں تاکہ وہ میرے ساتھ وقت گزار سکیں۔ مجھے ان پر بہت فخر ہے۔ جس طاقت صبر کا وہ مظاہرہ کر رہے ہیں ان کی عمر سے بہت بڑھ کر ہے۔ 9 مئی کے قیدیوں کی جدائی، درد اور مصائب کی داستانیں لامتناہی ہیں۔ قیدیوں میں سے ہر ایک نے اتنی بڑی سزا برداشت کی ہے جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ہم سب کو بھاری قیمت چکانی پڑی۔ آپ PTI کے حامی ہیں یا نہیں، انسانیت کا تقاضا ہے کہ اس مقدمے کو انجام تک پہنچایا جائے۔ مارٹن لوتھر کنگ کے الفاظ ہیں، ناانصافی کہیں بھی ہو، ہر جگہ انصاف کے لیے خطرہ ہے۔ ہم حالات کے گورکھ دھندے میں پھنسے اور تقدیر کے تانے بانے میں بندھے ایک ناگزیر جال میں پھنس گئے ہیں جو ہر کسی پر نظر انداز ہو رہا ہے۔ کیا یہ وہ وقت نہیں کہ سب آپسی بھلائی اور انصاف کے باہمی تقاضے کے لیے اکٹھے ہوں؟ پاکستان کی بھلائی کے لیے، چاہے ہم کسی سیاسی جماعت کے حامی ہوں یا کسی ادارے کے رکن، ہم سب پاکستانی اور ایک قوم ہیں۔ پاکستان سے ہماری محبت ایک اندیکھے رشتے میں ہمیں باندھ دیتی ہے، اور اس محبت کی طاقت نفرتوں پر ہمیں قابو کرنا سکھاتی ہے۔ امن، ہم آہنگی اور ترقی کی خواہش کو انتقام پر فوقیت حاصل ہونی چاہیے۔ ہمیں ایک ہو کر آگے بڑھنا چاہیے اور تاریخ کے اس تاریخ باب کو بند کرنا چاہیے، اس سے پہلے کہ یہ ہمارے مستقبل کی روشنی کو بجھا ڈالے۔ میں قرآن پاک کی ایک آیت پر اپنی بات ختم کروں گی۔ سورہ مائدہ میں ہے، کسی قوم کی عداوت تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم انصاف نہ کرو، بلکہ انصاف کرو، یہ تقوی سے زیادہ قریب ہے۔ اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔